اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 61۔ وہو القاہر فوق عبادہ ویرسل علیکم حفظہ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا یفرطون، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ آیت نمبر 61 ہے، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک برحق اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائیں گے۔ الا لہ الحکم، سن لو حکم اسی کا ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔ اردو میں ہم قاہر کا مفہوم عام طور پر غالب لیتے ہیں، مگر قاہر اور غالب کے مفہوم میں تھوڑا فرق ہے۔ قاہر وہ ہے جس پر کبھی کوئی غالب نہ آ سکے، اور غالب وہ ہوتا ہے جو کبھی خود غالب ہو، کبھی دوسرا اس پر غالب آ جائے اور وہ مغلوب ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت قاہر ہے، وہ سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں پر قوت قاہرہ رکھتا ہے۔ وہ جب تک اپنے کسی بندے کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو حفاظت کرنے والے فرشتے اس کی حفاظت کے لیے بھیج دیتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اسے نقصان پہنچائیں۔ ہر ایک انسان پر کرامن کاتبین فرشتے مقرر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں دن اور رات کے فرشتے ایک دوسرے کے بعد باری باری آتے ہیں۔ عصر اور فجر کی نماز کے وقت جو جمع ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس رہے تھے اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، حالانکہ وہ تم سے خوب واقف ہوتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح بخاری۔ یہ اعمال نامہ مرتب کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں، رات کے فرشتے الگ اور دن کے الگ۔ اس کے علاوہ کچھ اور فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ انسان کی جان کی حفاظت کے لیے مقرر کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں جب انسان اپنی موت کو بالکل سامنے کھڑی دیکھ لیتا ہے، لیکن حالات کا رخ ایسا پلٹا کھاتا ہے کہ اس کی جان بچ جاتی ہے، اور اس وقت وہ خود یہ اعتراف کرتا ہے کہ اس وقت اللہ ہی تھا جس نے اس کی جان بچائی، بالکل لگتا نہیں تھا کہ ایسا ہو سکے گا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب اللہ انہیں کسی حادثے سے بچانا چاہتا ہے یا ابھی اللہ نے اس کی موت کا وقت مقرر نہیں کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے معین وقت آ جاتا ہے تو پھر کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی تدبیر، کوئی انسان اسے بچا نہیں سکتا۔ وہو القاہر فوق عبادہ، وہ اپنے بندوں پر قوت قاہرہ رکھتا ہے۔ اس کے بھیجے ہوئے فرشتے پھر اللہ کے حکم سے اسے فوت کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم میں ذرا بھر کوتاہی نہیں کرتے۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، وہ اللہ کے حکم میں ذرا بھر کوتاہی نہیں کرتے۔ تو یعنی جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بالکل فرشتے اس میں رتی بھر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہوتا ہے اسی وقت پر اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ جس جگہ پر اس کی جان قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے اسی جگہ پر اس کی جان قبض ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے حکم میں کہیں بھی رتی بھر کمی بیشی نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو منوعاً ویسے مانتے ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی زندگی لکھی ہوتی ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نگہبان فرشتے انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور جب اللہ کے حکم سے اس انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو نگہبان فرشتوں کی جگہ موت کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور وہ اپنا کام پورے طور پر بغیر کسی روایت کے اللہ کے حکم کے مطابق اپنا کام پورا کر لیتے ہیں، اور اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت کو بہت سے مددگار فرشتے ہوتے ہیں، ملک الموت کے ساتھ یعنی موت کے فرشتے اسرائیل کے ساتھ، اور بہت سے مددگار فرشتے ہوتے ہیں جو روح کو جسم سے نکالتے ہیں، اور حلقوم تک جب روح آ جاتی ہے تو ملک الموت اسے قبض کر لیتا ہے، پھر وہ کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کرتے، یعنی روح کی پوری حفاظت کے ساتھ یا تو علیجین میں نیک روحوں سے ملا دیا جاتا ہے یا پھر بری روحوں کے ساتھ سجین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ بہت جلد حساب لینے والوں میں سے ہے، اور وہ زیادہ جلد حساب لینے والوں میں سے ہے۔ تو روز محشر اللہ تعالیٰ کو انسان کا حساب لینے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ انسان کی پوری زندگی کا کارنامہ چشم زدن میں اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ جس طرح وہ تمام عالم کی مخلوقات کو بیک وقت روزی دینے پر قادر ہے، اسی طرح تمام عالم کی مخلوقات کا بیک وقت حساب لینے پر وہی قادر ہے۔ ساری عمر کی بھلائی یا برائی کو ایک لحظے میں واضح کر دیا جائے گا، ساری عمر کی بھلائی برائی کو ایک لمحے میں واضح کر دیا جائے گا، اور باوجود بے شمار مخلوقات کے ایک کا حساب دوسرے کے حساب لینے میں مانے نہ ہوگا۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ۔ آیت نمبر 63 اور 64 کو اکٹھا لیں گے۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، کہو بھلا تم کو خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے جبکہ تم اسے عاجزی سے اور چپکے پکارتے ہو۔ لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور کہتے ہو کہ اگر ہم کو اس مشکل سے نجات بخشے تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہوں گے۔ آیت نمبر 64 ہے۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ، کہو کہ اللہ ہی تم کو اس مشکل سے اور ہر سختی سے نجات دیتا ہے، پھر تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کاملہ اور اس کی بے مثال وسعت کا بیان تھا۔ ان آیات میں اس علم اور قدرت کے کچھ آثار اور مظاہر بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سوچو جب تم خشکی کے بیابانوں یا سنسان جنگلوں میں راہ بھٹک جاتے ہو، قدم قدم پر خوف و خطر میں مبتلا ہوتے ہو، یا جب تم کبھی کشتیوں میں بیٹھے ہوئے بحری سفر میں طوفان کے وقت سمندر کے تلاطوں میں تم پھنس جاتے ہو، اور طوفان اتنا تیز ہوتا ہے کہ تم مایوس اور عاجز ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ وہ لمحات یاد دلا رہا ہے اور عرب مشرکین جو تھے وہ تجارت وغیرہ کے سلسلے میں بحری اور بری سفر کیا کرتے تھے۔ اپنے ان سفروں میں جب کبھی وہ لکو دک صحرا، میدان اور بیابان اور جنگلوں کی تاریکیوں میں یا سمندر کے اندھیروں میں راہ بھول جاتے، یا سمندر میں طوفان آ جاتا، یا کسی اور سخت مصیبت میں گرفتار ہو جاتے اور موت کے دروازے پر اپنے آپ کو پہنچا ہوا خیال کرتے، اس وقت کے حالات کو اور ان کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہا ہے کہ اس وقت پھر تم اپنے تمام شریکوں کو، تمام دیوی دیوتاؤں کو، تمام بتوں کو بھول کر صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہو۔ یہ انسان کی وہ سچی اور حقیقی نفسیات ہے جو یہاں بتائی جا رہی ہے کہ جب تمام راہیں بند نظر آتی ہیں تو چاہے وہ اقرار کرے یا نہ کرے، لیکن ہو نہیں سکتا کہ ایسے وقت میں وہ اللہ تعالیٰ کو نہ پکارے۔ کوئی کتنا ہی لا خدا یا دہریہ ہونے کا دعویٰ کرے، لیکن ہو نہیں سکتا کہ وہ ایسے وقت میں وہ اللہ کو نہ پکارے۔ جب سب اسباب کٹ جاتے ہیں اور حالت اضطرار انسان پر طاری ہو جاتی ہے تو اس کی فطرت گواہی دیتی ہے، کیونکہ توحید کی پہچان ہر انسان کی فطرت میں عالم ارواح سے ہے۔ دنیاوی حالات و اسباب اور ماحول اس فطری پہچان پر اپنا رنگ چڑھا دیتے ہیں، مگر جب انسان پر سے تمام ظاہری اسباب کٹ جاتے ہیں تو اس کی فطرت گواہی دیتی ہے کہ ایک وہ علیم و قدیر وہی ایک ہی ذات ہے جو بغیر اسباب کے ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ تمام بند دروازے کھولنے پر قدرت رکھنے والی،
صرف وہی وحدہ لا شریک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو اسباب کی محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اپنی قدرت سے جب وہ چاہتا ہے تو ہر مشکل سے نجات دے دیتا ہے۔ اس وقت انسان مشکل میں پھنسا ہوا گڑ گڑا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سچائی اور عاجزی کے ساتھ اور پورے احساس کے ساتھ پکارتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ آج تو نے بچا لیا تو ہم تیرے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے۔ رب آگے فرماتا ہے ثم انتم تشرکون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ باوجود اس عہد و پیمان کے ادھر انہیں تنگی حوادث و مصائب سے نجات ملتی ہے، ادھر انہیں تنگی حوادث اور مصائب سے نجات ملتی ہے، ادھر یہ دوبارہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں اور اپنے جھوٹے معبودوں کو پکارنے لگتے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی دنیا میں لے جائے اور تم پر تند و تیز ہوا بھیج دے اور تمہیں کفر کے سبب غرق کر دے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حقیقی طور پر اس کا واحد و یکتا ہونا اور اس کا مالک کل ہونے کے بیان کے ساتھ یہ حقیقت ہے کہ ہر قسم کے مصائب اور طوفان اور گرداب اور پریشانی اور تکلیفوں کو دور کرنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ مشرکین کا مصائب و تکالیف میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اور وہ بھی پوری سچائی اور عاجزی اور احساس کے ساتھ، یہ آیت ہم سے مخاطب ہے۔ یہ ہم پیدائشی مسلمانوں کے لیے تازیانہ عبرت ہے کہ وہ مشرک ہو کر تکالیف میں سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور ہم مسلمان ہو کر اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود مصیبت کے وقت سچے دل اور کامل یقین سے نہیں پکارتے، بلکہ ہمارا سارا دھیان مادی اسباب میں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ مادی اسباب اور آلات آج ہمارے لیے بتوں سے کم نہیں ہیں۔ ہم ہر بیماری اور تکلیف کے وقت صرف ڈاکٹروں اور دوائیوں کو اور ہر طوفان و سیلاب میں مادی سامان کو کارساز سمجھ کر اس کی فکر میں گم ہو جاتے ہیں کہ مالک کائنات کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مادی اسباب، دوا، علاج اور مصائب سے بچنے کی مادی تدبیریں بیکار ہیں، نہیں، مطلب یہ ہے کہ اصل کارساز اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو سمجھیں اور مادی اسباب کو اس کا انعام سمجھ کر استعمال کریں کہ اسباب و آلات بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اسی کی ادا کردہ نعمتیں ہیں، اسی کے حکم اور مرضی کے تابع ہیں اور انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ آگ، ہوا، پانی، مٹی اور دنیا کی تمام طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں۔ آگ جلا نہیں سکتی جب تک اس کا حکم نہ ہو، پانی بچا نہیں سکتا جب تک اس کا حکم نہ ہو، کوئی دوا نفع نہیں دے سکتی جب تک اس کا حکم نہ ہو، اور کوئی غذا نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اس کا حکم نہ ہو۔ اس لیے اسباب اختیار کرو، مگر کامل یقین مسبب الاسباب پر رکھو۔ اس سلسلے میں آنکھیں کھول دینے والا واقعہ ڈاکٹر لارنس براؤن کا ہے، جو امریکہ کا بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ تھا۔ پورے بر اعظم امریکہ میں اس کے پائے کا کوئی دوسرا ڈاکٹر نہ تھا۔ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا، مگر برائے نام ہی مذہب دین سے تعلق تھا۔ ساری زندگی اس نے لادین ہو کر گزاری۔ زندگی کی ہر چیز، ہر کامیابی، ہر قسم کی شہرت اسے حاصل تھی۔ ناممکن کا لفظ اس کی ڈکشنری میں تھا ہی نہیں۔ وہ جو چاہتا اپنے نام، پیسے اور اپنے فن کے بل بوتے پر حاصل کر لیتا، مگر ایک لمحہ اس کی زندگی میں آیا جب وہ بے بس تھا۔ اس کی تمام قابلیت، اس کا نام، اس کی شہرت، تمام وسائل و اسباب کے باوجود وہ بے بس تھا۔ جب اس کی دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی آرٹری میں نقص تھا، جس کی وجہ سے اس کے بدن کو آکسیجن نہیں مل رہی تھی۔ اس کا بدن سر سے پاؤں تک نیلا ہو رہا تھا۔ اس کے لیے فوری سرجری لازمی تھی، اور وہ بھی بہت پیچیدہ سرجری جس میں کامیابی کے چانس کم تھے، اور کامیابی کے بعد وہ سرجری زیادہ سے زیادہ 2 سال کام دے سکتی تھی۔ بحیثیت باپ کے اس کے لیے یہ آپریشن کرنا ناممکن تھا،
لہٰذا امریکہ کے بہترین ڈاکٹروں کو بلوا کر اس کا انتظام کیا گیا۔ ماہر ترین ڈاکٹروں کی ٹیم آپریشن شروع کرنے کے لیے آپریشن تھیٹر میں مصروف تھی۔ ڈاکٹر لارنس براؤن کہتے ہیں کہ میں آپریشن تھیٹر سے ملحق کمرہ، جسے پریئر روم کا نام دیا گیا تھا، وہاں ایسی ہی صورتحال میں گرفتار ہر قسم کے مریضوں کے رشتہ دار چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، جب وہ ایسی صورتحال سے دوچار ہوتے تو اس کمرے میں جا کر یکسوئی سے وہ دعا کرتے۔ میرے نزدیک آج تک وہ کمرہ صرف سائیکولوجیکل ڈور تھا، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، اور آج میرے قدم اس کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ میں بے بس تھا، دنیا کے تمام وسائل بھی آج میری بیٹی کو بچانے کی ضمانت نہیں دے سکتے تھے۔ میں نے ہاتھ اٹھائے اور اس نادیدہ ہستی کو پکارا جس کے وجود کا میں آج تک منکر تھا۔ میں نے پکارا، خالق، اگر تو واقعی موجود ہے تو پھر یہ بھی تو جانتا ہوگا کہ میں آج تک تیرے وجود کا منکر رہا ہوں، مگر آج مجھے میری بیٹی تیرے در پہ لے آئی ہے۔ اگر واقعی تیرا وجود ہے تو پلیز میری مدد کر۔ اسباب نے جواب دے دیا ہے، اب اگر کوئی میری بیٹی کو بچا سکتا ہے تو صرف تو بنانے والا۔ اے خالق، میں صدق کے دل سے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو میری بچی کو ٹھیک کر دے گا تو میں سارے مذاہب کو اسٹڈی کر کے ان میں سے تیرے پسندیدہ مذہب کو اختیار کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے صدق کے دل سے خالق سے پکارا اور اس سے وعدہ کیا۔ اس پکار میں مجھے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگے ہوں گے، اور اس کے بعد میں آپریشن تھیٹر کی طرف آیا۔ جب میں آپریشن روم میں داخل ہوا تو وہاں کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ وہاں افراتفری کی بجائے سکون تھا۔ ٹیم کے سربراہ نے گھوم کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ بچی کو سرجری کی ضرورت نہیں ہے، بچی خود سے صحیح سانس لینے لگی ہے۔ عملے میں سے کسی کی آنکھوں میں یقین نہ تھا، مگر میں جانتا تھا کہ میرا اس خالق و مالک سے ایگریمنٹ ہو چکا ہے جو میری بیٹی اور تمام کائنات کا خالق ہے۔ میری بیٹی ٹھیک ہو چکی تھی۔ میری بیٹی نے 2014 میں یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ میں نے اس کے بعد تمام مذاہب، یہودیت، نصرانیت، ہندوازم، بدھ مت سمیت تمام مذاہب کی تمام کتب پڑھی۔ ان کے علماء سے میرے مذاکرے ہوئے، مگر اسلام ہی وہ مذہب میں نے پایا جو اللہ کا پسندیدہ اور سچا مذہب ہے۔ میں نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا اور دل و دماغ کے بند دریچے کھلنے شروع ہوئے۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد عظیم ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے سچا مسلمان ہونے کا اعزاز عطا کیا ہے۔ یہ ہے خالق کی پہچان، یہ ہے کہ جو بچانے والا ہے ہر مشکل سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خالق کی صحیح پہچان، ایسی شعوری پہچان ہر مومن مسلمان کو عطا کرے۔ آیت نمبر 65، 66 اور 67 کو اکٹھا لیں گے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے سے لڑا کر لڑائی کا مزہ تمہیں چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس طرح پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔ آیت نمبر 66 ہے، وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ اور اس قرآن پاک کو تمہاری قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ سراسر حق ہے، کہہ دو کہ میں تمہارا داروغہ نہیں ہوں۔ آیت نمبر 67 ہے، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ گزشتہ آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ کوئی بڑی سے بڑی مصیبت اور آفت اور عذاب ہو، اس کو دور کرنے کی قدرت صرف اسی قادر مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔
اسباب بھی وہی عطا کرتا ہے اور دور کرنے کی قدرت بھی وہی رکھتا ہے۔ اس آیت میں اسی بات کا دوسرا رخ ہے۔ جس طرح وہ بڑی سے بڑی آفت کو ٹال سکتا ہے، اسی طرح اس کو اس چیز پر بھی وہ قدرت ہے کہ وہ کسی فرد یا جماعت یا قوم کو اس کی سرکشی کی سزا دے اور انہیں عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو ہر قسم کے عذاب لانا اس کے قدرت میں ہے، اس کے لیے آسان ہے۔ یہاں 3 طرح کے عذابوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک وہ عذاب جو اوپر سے نازل ہو جائے، جیسے قوم نوح پر بارش برسی، یا جیسے ابراہ کے لشکر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے عذاب بھیجا، اصحاب الفیل پر عذاب اللہ تعالیٰ نے اوپر سے بھیجا، قوم لوط پر جیسے پتھر برسا دیے، قوم عاد پر ہوا کا عذاب آیا۔ دوسرا عذاب قدموں کے نیچے سے، جیسے قارون کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا۔ قوم نوح پر اوپر کے عذاب کے ساتھ نیچے سے بھی پانی ابلنا شروع ہو گیا، وفارت تنور، اور تنور سے بھی پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ اور زلزلوں کا عذاب، یہ بھی نیچے کا عذاب ہے۔ یہ مختلف قسم کے عذاب ہیں، عذاب چاہے اوپر سے آئیں یا نیچے سے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ کسی سمت کا محتاج نہیں ہے کہ ایک خاص انداز ہی سے لوگوں کو ہلاک کرے۔ وہ جہاں چاہے، جب چاہے، جدھر سے چاہے عذاب لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب وہاں سے آ سکتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ اور اس سے پہلے لوگوں نے ایسی ہی مکاریاں کی تو اللہ تعالیٰ ان کی عمارتوں کے ستونوں تک آ پہنچا اور چھت ان کے اوپر گر پڑی، اور ان پر عذاب وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان تک نہ تھا۔ اوپر اور نیچے تو ہمارے لیے سمتیں ہیں۔ اللہ چاہے تو دلوں کے اندر بھی کوئی ایسی کیفیت پیدا کر دے کہ انسان کی زندگی اٹھتے بیٹھتے عذاب ہو جائے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اوپر کے عذاب اور نیچے کے عذاب کی ایک تفسیر بیان فرمائی ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اوپر کے عذاب سے مراد ظالم اور بے رحم حکمران ہیں۔ مشکات شریف میں حدیث مبارکہ ہے کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تمہارے اعمال بھلے یا برے ہوں گے ویسے ہی حکام اور عمرا تم پر مسلط کیے جائیں گے۔ اور اگر تم نیک اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوگے تو تمہارے حکام اور عمرا بھی رحم دل اور انصاف پسند ہوں گے۔ اگر تم بد عمل ہوگے تو تم پر حکام بھی بے رحم اور ظالم مسلط کیے جائیں گے۔ مشہور مقولہ ہے اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ مشکات شریف میں حدیث قدسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں اور سب بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ میں ہیں۔ جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں اور ان کے حکام کے قلوب میں ان کے لیے شفقت اور رحمت ڈال دیتا ہوں، اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے حکام کے دل سخت کر دیتا ہوں اور ان کو ہر طرح کے عذاب و چکھاتے ہیں۔ اس لیے تم حکام اور عمراء کو برا کہتے ہو تو اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور عمل کی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ کہ تمہارے سب کاموں کو وہ درست کر دے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس وقت ہے، بیٹھ کر حکومت کو برا بھلا کہنا، صرف الفاظ استعمال کرنا، اس سے کبھی بھی اصلاح نہیں ہوتی، چونکہ تبصرہ کرنا بہت آسان کام ہے، صرف زبان کو ہلانا ہوتا ہے، یہ لوگوں کو آسان لگتا ہے۔ یہ سوچو کہ حکمران آئے کہاں سے؟ اپنے عوام ہی میں سے تو ابھرے ہیں، جیسے عوام ہوں گے ویسے ہی خواص ہوں گے۔ کیوں نہ عوام اپنی اصلاح کی فکر کریں اور ہر شخص اپنی اپنی اصلاح کرے تو بہترین معاشرہ اور اس کے آگے بہترین قوم اور بہترین قوموں کے بہترین حکمران، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور نیچے سے آنے والے عذاب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق ماتحتوں کے
ماتحتوں اور ملازموں کی بے ایمانی ہے، کام چوری ہے، غداری ہے، یہ بھی نیچے سے آنے والے عذاب کی ایک قسم ہے۔ اولاد بری ہو جائے، شاگرد خراب ہو جائیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نیچے سے لانے والے عذاب کی ایک قسم ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تابعی تھے، انہوں نے فرمایا کہ جب مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو میں اس کا اثر اپنے نوکر، اپنی سواری کے گھوڑے اور اپنی باربرداری کے گدھے کے مزاج میں محسوس کرنے لگتا ہوں کہ یہ سب میری نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ جب انسان خود اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے تو اس کے ماتحت والے اور اس کے نیچے والے اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کی ایک قسم ہوتی ہے۔ تیسری قسم کا عذاب اس آیت میں ذکر کیا گیا، اور یلبسکم شیعا، اللہ تم کو آپس میں لڑا دے، قوم مختلف پارٹیوں میں بٹ کر آپس میں بھیڑ جائے، یا تمہیں آپس کے جھگڑوں اور دشمنیوں کے عذاب کا مزہ چکھا دے۔ وہ اس بات پر قادر ہے کہ دولت ہو، صحت ہو، مگر آپس میں محبت اتفاق نہ ہو تو زندگی عذاب بنا دے، وہ اس چیز پر قادر ہے۔ اس لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے خطاب کر کے فرمایا، تم میرے بعد پھر کافروں جیسے نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن کاٹنے لگو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ ہمارا گزر مسجد بنی معاویہ سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھی، ہم بھی نماز میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے اور بہت دیر تک دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں مانگی، ایک یہ کہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرما لی۔ دوسری یہ کہ میری امت کو قحط اور بھوک سے ہلاک نہ کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ تیسری یہ کہ میری امت باہم جنگ و جدل سے تباہ نہ ہو، مجھے اس دعا سے روک دیا گیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمان آپس ہی میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے امت محمدیہ پر اس قسم کے عذاب تو نہیں آئے جیسے پچھلی امتوں پر اوپر سے اور نیچے سے ایسے عذاب آئے کہ پوری کی پوری قومیں صفائی ہستی سے مٹا دی گئیں۔ لیکن ایک عذاب اس امت پر آتا رہا ہے اور آتا رہے گا، وہ عذاب آپس کی ضد، دشمنی، فرقے اور پارٹیوں کا باہمی تصادم ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرقوں اور جماعتوں میں تقسیم ہو کر باہمی آویزش اور جنگ و جدل کرنے میں بہت زیادہ جنگ و جدل سے منع کرنے میں بہت تاکید سے کام لیا، اور ہر موقع پر اس چیز سے ڈرایا کہ تم پر خدا کا عذاب اس طرح دنیا میں آئے گا کہ تم آپس میں جنگ و جدل ہی سے کرتے رہو گے۔ سورۃ ہود میں ہے کہ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبُّكَ، لوگ آپس میں ہمیشہ اختلاف ہی کرتے رہیں گے سوائے ان کے جن پر اللہ نے رحمت کی ہو۔ آیت نمبر 66 ہے، وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، آپ کی قوم نے اس قرآن پاک کو جھٹلا دیا ہے حالانکہ یہ حق ہے۔ رسول حق لے کر آتے ہیں، اس حق کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک دیا گیا، قرآن پاک حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قوم تک پہنچایا مگر قوم نے جھٹلا دیا۔ حق کا معیار ہی رسول ہوتے ہیں، اور رسولوں کو جھٹلانا حق کو جھٹلانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو جھٹلانا اللہ تعالیٰ کو جھٹلانا ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں مانتے تو کہہ دیجئے کہ لست علیکم بے وکیل، کہ میں تم پر داروغہ بنا کر، نگران بنا کر اور تمہارا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ وکیل کی طرح زبردستی تم سے میں منواؤں۔ میرے ذمہ صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، انما علیک البلاغ، رب نے فرمایا کہ آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔ آیت 67 میں ہے لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون، کہ ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور ان قریب تم جان لو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں کہہ دو کہ ہر خبر کا ایک وقت ہے، تمہارے مطالبے یا جلدی مچانے پر عذاب تمہارے کہنے سے جلدی نہیں آئے گا۔ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات اپنے وقت پر ہی آتی ہے۔ کوئی دن میں بیٹھ کر جلدی کرے کہ رات جلدی آ جائے تو اس کے جلدی مچانے سے رات جلدی نہیں آئے گی۔
اللہ کا اپنا ضابطہ، اپنی حکمت اور اس کی اپنی منشا کے مطابق واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اور ہاں، اگر تمہارے مانگنے پر عذاب نہیں آ رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عذاب نہیں آئے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ کا اپنا ضابطہ، اپنی حکمت اور اپنے فیصلے ہوتے ہیں، اور جب وہ عذاب کا حکم دے گا تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین ثم آمین۔